اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، بہت پیارا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کی فضا پر تو ہر وقت خوفناک بادل چھائے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہو جاؤں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو کئی الزامات کے تحت عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس حکومت کو بنے ہوئے ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے ہیں کہ وہی ماضی کے ڈرامے شروع ہیں اور الزامات کے ساتھ وزیر بھی برطرف کیے جاتے ہیں۔ عدالتوں کے اپنے سوموٹو اور مختلف قسم کے قانونی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے اپنے سرکس جاری ہیں، علماء اپنے فتوی بازی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح 72 سال سے جاری تبدیلیوں کا تسلسل ابھی تک جاری ہے۔ ہر آنے والا حکومت بلند بانگ دعووں کے ساتھ اقتدار میں آتا ہے، انہیں GHQ پروموٹ کرتی ہے، انہیں لوٹنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور پھر انہیں لوٹے ہوئے رقم کے ساتھ مختلف الزامات کے تحت وزراء کو اور کبھی کبھی حکومتوں کو برطرف کر دیتی ہے۔ اسی تلوار سے 58(2)B کے تحت ماضی کی کئی حکومتوں کو برطرف کیا گیا۔ بے نظیر اور نواز شریف 2 دفعہ اسی تلوار کے شکار بنے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ غیر ممالک میں جتنے بھی حکومتیں یا حکمران جن الزامات کے تحت برطرف کیے جاتے ہیں، وہ پھر عوام کو اپنے چہرے بھی نہیں دکھاتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہی چہرے ہم پر دوبارہ مسلط ہوتے ہیں۔ یہ کھیل جاری ہے اور یہ کھیل جاری رہے گا جب تک پاکستان ہے اور جب تک ہمارے نوٹ پر جناح اور ان کے چہیتے اس ملک پر قابض ہیں۔ ناظرین، فردوس عاشق اعوان صاحبہ عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی تھی اور اس کی جگہ پر ایک جرنیل کو بٹھایا گیا ہے۔ جرنیل چونکہ ہمارے معاشرے کا لازمی عنصر ہے، لہٰذا انہیں کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لاء بہت رہی ہے، اس ملک میں جرنیلوں کی گرفت بہت مضبوط ہے اور سول سپریمیسی اور عوامی حکومت کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب کٹ پتلیاں آ کر بٹھا دیتے ہیں یہی جرنیل، اور پھر یہی جرنیل مختلف الزامات کے تحت انہیں برطرف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں کئی واقعات ہوئے۔ ایک تو مذہبی ایشو جو قادیانیوں کا چل رہا ہے، دوسرا کرونا سوموٹو ایکشن جو گلزار احمد چیف جسٹس صاحب نے لیا ہوا ہے، تیسرا ابھی یہ عاشق اعوان صاحبہ کا۔ اور چونکہ رمضان ہے اس لیے ان کے ساتھ ساتھ مزید جو سائیڈ اسکرین میں ویلن کے طور پر چلتے رہتے ہیں مختلف قسم کے قومی اسمبلی کے ممبران جو سکینڈلز کے زد میں آتے ہیں، تو وہ مسئلہ فی الحال رمضان کے مبارک مہینے کے تحت وہ ذرا تھما ہوا ہے۔ حالانکہ یہ سارے اگر آپ ماضی پر نظر دوڑائیں تو سارے 7 سال چلتے رہتے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو یا نواز شریف کی یا ان سے پہلے کی۔ یہ سارے لوازمات چونکہ فلم میں ہوتے ہیں اس لیے یہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن فلم میں جھوٹے ہوتے ہیں اور پاکستان میں یہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ چاہے گولیاں چلتی ہیں،
وہ بھی سچی چلتی ہے، لاشیں گرتی ہیں وہ بھی سچ، کیونکہ ہم سچے لوگ ہیں اور ہر کام سچائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ فلم جھوٹا ہوتا ہے اور اس میں سچ دکھایا جاتا ہے، اور پاکستان جھوٹا ہے لیکن اس میں سارے کام سچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 3 دن پہلے کراچی کے ایک مسجد میں پولیس کی یلغار، شیلنگ اور نمازیوں پر تشدد، کیونکہ یہ کرونا قانون کے خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ چاہے اللہ کا قانون اس کی ضد میں کیوں نہ آئے، آپ مسجد کی بے حرمتی کیوں نہ کریں، بوٹوں سمیت مسجد میں کیوں داخل نہ ہوں، یہ کرونا چونکہ امریکہ کا حکم ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا ہم امریکہ کو اور عالمی طاقتوں کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت ہم امریکہ اور عالمی طاقتوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ 72 سالہ تاریخ گواہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر لمحہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف امریکہ کی مرضی چلتی ہے، چاہے وہ جرنیلوں کی تقرری ہو، چاہے وہ ایک معمولی SHO کا ہٹانا یا لگانا ہو۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم آزادی کے نام پر جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پر غلام بنا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، دل بہت دکھی ہے جب کراچی میں مسجد پر پولیس حملہ آور ہو رہی تھی، اس وقت یہاں بازار میں پولیس اور شہری کنٹونمنٹ عملہ بازاروں میں گھوم کر لوگوں کو تجاوزات پیچھے کرنے یا کم کرنے کی ہدایات دے رہے تھے۔ وہ لہجہ، وہ انداز، ہاتھ جو کر کہنا، ملنساری سے کہنا، یہ جب میں دیکھ رہا تھا، اور پھر جب میں اپنے بازاروں میں پولیس کا اور کنٹونمنٹ بورڈ والوں کا رویہ دیکھتا ہوں کہ غریب ریڑھی بانوں کے فروٹ، سبزیاں الٹ پلٹ دیتے ہیں، غلیظ گالیاں بکتے ہیں، تو میرا دل خون کا عنصر ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹخا دوں۔ کیا یہ الفاظ میرے غلط ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے ثواب دید پر ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس بار صرف عمران خان کو آزما لیتے ہیں اور اس کو موقع دے دیتے ہیں۔ یہ میرے کئی دوست، میرے کئی جاننے والے، میرے کئی رشتہ دار میرے سامنے کہہ چکے تھے۔ یہ حکومت بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی، تبدیلی صرف اتنی آئی کہ پچھلی حکومتوں میں کچھ نہ کچھ حیا ہوتی تھی، اس حکومت میں حیا، غیرت نامی کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی اور نہ ہے۔ تو ناظرین، برائے مہربانی اب آنکھیں کھولیے، یا تو انقلاب کی طرف قدم بڑھائیے یا تسلیم کر لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ادارے جو توہین ہمارے کر رہے ہیں، ہم جو تذلیل ایک دوسرے کے کر رہے ہیں، ہم اس میں خوش ہیں، اور چاہے ہمیں اب 100 جوتے اور 100 پیاز بھی کھانا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا علی اعلان کہہ دیجئے کہ ہمارا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے نہ پاکستان سے، ہم صرف حکم کے غلام ہیں، جو ہمیں کہا جاتا ہے وہی ہم تسلیم کریں گے۔ لہٰذا بڑکیاں چھوڑ دیجئے، تفخرانہ باتیں چھوڑ دیجئے، اور خودداری کی باتیں چھوڑ دیجئے، اور جو آپ لوگوں کا رویہ رہا ہے اس کا کلّ اعتراف کر کے سری تسلیم خم کیجئے اور جینا اسی طرح گزاریے۔ والسلام۔ قندیل یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ والسلام۔